بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انبیاء کے تذکرے کے بعد ذوالکفل کا تذکرہ کر کے ان کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبی تھے۔ جیسے سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد فرمایا گیا ہے، اور ہم نے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو مبعوث کیا، اور وہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور سورہ صاد میں آیت نمبر 45 سے 47 میں ذکر ہے، اور ہمارے بندوں اسحاق، ابراہیم اور یعقوب کو یاد کرو، جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے ان کو ایک خاص گھر کی یاد کے لیے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسی اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نیک دل اور رحم کرنے والے بادشاہ تھے، اور ابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ نیک اور پرہیزگار آدمی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کے معاملات نپٹانے اور ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، جس کی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل یعنی کفایت کرنے والا اور ذمہ داری اٹھانے والا پڑ گیا تھا۔ ابن جریر اور امام ابن حاتم نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ یسی جب کمزور ہو گئے تو سوچنے لگے کہ میں اپنی زندگی میں ایک آدمی کو خلیفہ بناؤں گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کیسے ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ اس کام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اعلان کیا گیا کہ میں اس شخص کو اپنا خلیفہ بناؤں گا جو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور غصے میں نہ آئے۔ لوگوں کے مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جو لوگوں کی نظر میں حقیر سا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، اور کسی پر ناراض تو نہیں ہوتا؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں تو ایسا نہیں ہوں۔ اس دن اسے واپس کر دیا گیا۔ اگلے دن لوگوں کو پھر اکٹھا کیا گیا، اور وہی سوال دہرایا گیا۔ اس بار بھی سب لوگ خاموش رہے، اور پھر وہی شخص کھڑا ہوا۔ پھر آپ نے اسی کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے کارندوں کے ذمے لگایا کہ فلاں بندے کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، مگر جب اس کے کارندے ہر طرح سے عاجز آ گئے تو ابلیس نے یہ کام خود کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے پاس ایک بوڑھے فقیر کی صورت میں اس وقت آیا جب آپ دوپہر کو آرام کرنے کی خاطر بستر پہ تھے۔ یہاں نیک بندے اور فلاں بندے سے مراد ذوالکفل علیہ السلام کو ہی لیا جاتا ہے۔ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا کون؟ ابلیس نے کہا کہ میں ایک بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ اٹھے اور اس سے بات کی۔ وہ فقیر اپنا قصہ سنانے لگ گیا، اور بات اس قدر لمبی کر دی کہ شام کا وقت ہو گیا اور آپ کے آرام کا وقت گزر گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں شام کو بیٹھوں گا اور آپ کو آپ کا حق دلاؤں گا۔ یہ بات سن کر وہ بوڑھا ابلیس واپس چلا گیا۔ جب آپ مجلس میں گئے تو وہ بوڑھا وہاں نہیں آیا۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز پھر اسی طرح دوپہر کے وقت وہ ابلیس واپس آیا۔ آپ نے اس سے سوال کیا کہ تو مجلس کے اوقات میں کیوں نہیں آیا؟ تو اس نے کہا کہ جن لوگوں سے میرا معاملہ تھا انہوں نے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر فیصلے کرنے کا سنا تو میرا حق دینے کو تیار ہو گئے، لیکن مجلس کا وقت ختم ہو جانے کے بعد اپنی بات سے مکر گئے۔ آپ نے کہا
کہ آج شام کو مجلس آنا۔ وہ ابلیس پھر مجلس میں نہ آیا۔ دوسرا دن بھی اسی انتظار میں گزرا۔ تیسرے روز آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں آرام کروں گا، کوئی سائل آئے تو اسے دروازے کے قریب نہ آنے دینا تاکہ میں کچھ دیر آرام کر سکوں۔ اسی وقت ابلیس پھر سے آ گیا اور دربان سے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ دربان نے انکار کر دیا۔ اس نے ایک چھوٹی کھڑکی دیکھی اور اس کو کھٹکھٹاتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اسے اپنے سامنے موجود پایا۔ آپ نے اسی وقت دربان کو آواز دی اور پوچھا کہ جب میں نے منع کیا تھا تو یہ شخص اندر کیسے آ گیا؟ دربان نے کہا کہ یہ شخص میری طرف سے اندر نہیں آیا ہے، میں نے تو اسے انکار کر دیا تھا۔ آپ خود اس بات کا جائزہ لے لیں کہ یہ کس طرح سے اندر پہنچا ہے۔ اس کی بات سن کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے، دیکھا تو دروازہ ٹھیک اسی طرح سے بند تھا جس طرح آپ نے سونے سے پہلے کیا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ کون ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اس نے اقرار کیا اور کہا کہ ہاں، میں نے آپ کو غضبناک کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذوالکفل رکھا کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ روایت کئی طریقوں سے مروی ہے۔ ابن ابی حاتم نے اسی سے ملتی جلتی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔